کل کی رات مغفرت کی رات ہے، کل کی رات مغفرت کی رات ہے، اور اس شان کی مغفرت کی رات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ 15ویں شعبان کا 14ویں شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو 14ویں کے سورج غروب ہونے سے لے کر یعنی 15ویں کے چاند طلوع ہونے سے لے کر صبح صادق تک پہلے آسمان پہ تجلی فرماتے اپنی شان کے مطابق، اور تجلی فرما کر پکار پکار کر کہتا ہے کوئی میرے بندوں میں کوئی بندہ جو آج مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ کل کی رات مغفرت کی رات ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب، عرب میں یہ قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اس قبیلے سے زیادہ کسی قبیلے کے پاس بکریاں نہیں تھی، تو فرمایا عرب کے یہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ غروب سے لے کر کے صبح صادق تک سب بخش جاتے ہیں، سب، لیکن چند کم نصیب ہیں جو بخشے نہیں جاتے۔ کن کی بخشش نہیں ہوتی اس کو سن لیں، آج کی گفتگو یہی ہوگی۔ کون بخشا نہیں جاتا؟ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہو۔ لوگ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور ہم شب برات کو بطور تہوار اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن وہ تو عبادت کی رات ہے۔ کون نہیں بخشا جاتا؟ پہلے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان۔ کتنے لوگ فرما بردار ہیں ماں باپ کے؟ آج سب سے زیادہ ذلت اگر گھر میں کسی کی ہو رہی ہے تو ماں باپ کی ہو رہی ہے۔ ہم پبلک لیول کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگ مسائل لے کر آتے، ماں باپ کو لوگ کھانے کو نہیں پوچھتے، ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کی دوا کا انتظام نہیں کرتے، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ کو چلاتے ہیں، ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا مہینہ پچھلے مہینے گزرا، حضور غریب نواز کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اس کے نیکیوں کا معاملہ پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر وہ آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں، پہاڑوں جیسی، اور جب اس کی نیکیاں میزان پہ تلے گی تو پورا میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا، وہ خوش ہوگا۔ قوم کی بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ آج بیٹیاں بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتی۔ کل تک شکایت یہ تھی کہ بیٹے عزت نہیں کرتے، آج بیٹیاں بھی عزت نہیں کرتی۔ آج بیٹیوں کو اگر کوئی لڑکا پسند آ جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی آج کی بیٹیاں، اور پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو رلاتی ہے، ماں باپ کے آنسو بہاتی ہے، ماں باپ سے جھگڑا کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اللہ اکبر تعلق کو توڑ لیتی ہے۔ اور آج کل کے لڑکوں کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہو گیا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے پہاڑوں جیسی نیکیاں ایک بندہ لے کر آئے گا، اس کی نیکیوں سے میزان بھر جائے گا، وہ نیکیوں پہ خوش ہوگا کہ القریب میں جنت کی راہ کا مسافر بنتا ہوں۔ ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی، اور حکم ہوگا اس ظالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر کے داخل کر دو۔ جیسے فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، وہ بندہ کہے گا فرشتوں یہ تو بتاؤ میری پہاڑوں جیسی نیکیاں اتنی ہلکی کیوں ہو گئی؟ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس نے میرے ساری زندگی کے نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو ندا آئے گی، جواب آئے گا ظالم تو نے صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، وہ چلا کر بات کرنے کا ایک گناہ اس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ ایک بار ماں باپ سے چلا کے بات کرو تو پوری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے۔ جو ماں باپ کو گالیاں تک دیتے، بڈھا بڈھی کیا کیا کہتے، دوستوں پہ خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے اور ماں باپ پہ خرچ کرنے میں لوگوں کو وہ لگتا ہے کیا
کمائی ہم ماں باپ پہ خرچ کر دیں. آج ماں باپ کا بڑا برا حال ہے. آقا نے فرمایا شب برات میں ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جاتا, ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی. اگر شب برات میں مغفرت چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو, کیونکہ جس سے ماں باپ خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے, اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے. ہم تو ماں باپ کو چھوڑ کر سب کی خوشی چاہتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کی دست و بوسی کرنا چاہتے ہیں, ماں باپ کی دست و بوسی کرنا نہیں چاہتے. یہاں پر بڑے سادات موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں. بولو سادات کے ہاتھ بھی چومتے ہو, پیر بھی چومتے ہو, سعادت ہے, میں منع نہیں کرتا, ہمارا مسلک ہے, ہمارا مذہب ہے, چومنا بھی چاہیے, اس کی برکت بھی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ بھی چومے, پیر بھی چومے. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہیں تو یہاں ہاتھ چومنا آپ کو کام آئے گا, اور اگر ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کو, ماں باپ کا دل دکھا کر یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کو کچھ کام نہیں آنے والا. پہلے اپنے ماں باپ کی خوشی دیکھو, ماں باپ کی خوشی کہاں ہے؟ تو پہلے نمبر کا وہ کم نصیب جو شب برات میں بخشا نہیں جائے گا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. نمبر 2, وہ کم نصیب جو شراب کا عادی تھا, نشے کا عادی تھا, وہ بھی شب برات میں بخشا نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کر لے. آج نشہ بھی عام ہو رہا ہے, نشے کو بھی پرموٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ وہی کرتے ہیں جو مجھ محمد کا انکار کرتے ہیں, جو توریت کا انکار کرتے ہیں, جو زبور کا انکار کرتے ہیں, جو انجیل کا انکار کرتے ہیں, جو قرآن کا انکار کرتے ہیں, وہی نشہ کرتے ہیں. یہاں علماء نے اضافہ کیا تشریح کرتے ہوئے کہ جو نشے کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں. اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ صرف پی لیا اور توبہ کے بغیر مر گیا, مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف رہ ہی نہیں سکتا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ شرابی کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف ہو, اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہے. اور اللہ نے اپنی غیرت سے یہ حرام کر دیا ہے کہ نشہ کرنے والوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. آج الگ الگ انداز میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. اور تیسرے نمبر کا کم نصیب جس کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی, لوگوں پر جادو کرنے والا, جادو کروانے والا. آج دیکھیے میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ہر چوتھے آدمی کو دنیا میں شوگر ہے, لیکن ایک دوسرا دوست جو عامل تھا اس نے کہا کہ چوتھے آدمی کو تو شوگر ہے لیکن دنیا میں ہر دوسرے آدمی پر لوگوں نے جادو کر رکھا. جادو اتنا زوروں پر ہے, سحر جادو اتنا زوروں پر ہے, مشرکین, یہودی, نصرانی یہ جادو پر اس قدر محنت کر رہے ہیں کہ 500 روپے کے اندر کسی پہ بھی جادو کروا دیا جاتا ہے. اس کی صحت اچھی ہے, جادو کر دو. اس کی بچی کو اچھے رشتے آتے, جادو کر دو. عورتیں ماں بہنیں بیٹھی ہے, شوہر کا مزاج تھوڑا سا ٹیڑھا ہے, جادو کر دو. اگر شوہر نے دوسری بیوی کر دیا ہے تو بھی اس پہ جادو کر دو اور اس پہ بھی کر دو, نہ میرا رہے نہ اس کا رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو صرف جادوگر کے پاس جاتا ہے, جادوگر کے پاس 40 دن تک اللہ اس کی نمازیں, اس کی عبادتیں, اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اور اگر انہی 40 دن کے اندر وہ مر جائے تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. جادو کرنا کرانا یہ مومنین کا کام نہیں ہے, یہ کفار کا کام ہے, مشرکین کا کام ہے, منکرین اسلام کا کام ہے. لیکن آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پہ جادو کیا کروایا, بہت زوروں پر ہے جادو. اللہ اکبر. جو لوگ یہ کہتے ہیں جادو وادو کچھ نہیں ہے, یاد رکھیے وہ کہہ تو لیتے ہیں لیکن اگر حقائق کی دنیا میں آپ قدم رکھے, میں جادو کو بہت پاورفل بھی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جادو بے اثر چیز بھی نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ کے دور میں بھی کسی پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی
گئی اور لوگ جادو کرنے کی کوشش میں جو ہے کامیاب ہونے کی کوشش کرتے رہے، بلکہ اگر بخاری مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیں تو یہودیوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بالوں کو لے کر، حضور کے موئے مبارک کو لے کر، اس میں گانٹھ باندھ کر اور پتلا بنا کر کے حضور علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ حسد کا آغاز پیٹھ پیچھے برائی سے ہوتا ہے اور حسد کا انجام جادو پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جادو کرنے کرانے والے جب تک شب برات میں اس سے توبہ نہ کر لے اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ پڑھتے رہیے صلاۃ التسبیح، رات رات بھر سجدے کرتے رہیے، رب کی بارگاہ میں روتے رہیے، گڑ گڑاتے رہیے، جب تک کہ جادو سے توبہ نہیں کرو گے تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ کتنے لوگ ہیں اللہ اکبر، سگے بھائی پر سگے بھائی جادو کروا رہا ہے، بہن بھائی پہ جادو کروا رہی ہے، بھائی بہن پہ جادو کروا رہا ہے، اور یاد رکھنا اسی لیے جادو کرواتے ہو نا تاکہ دوسروں کو دکھ دو، دوسروں کو تکلیف دو، دوسروں کو مصیبت دو، دوسروں کو اذیت دو۔ اچھی طرح یاد رکھنا تم دوسروں کو دکھ دو گے اپنی طاقت کے مطابق اور اللہ تم کو دکھوں میں مبتلا کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ دوسروں کو دکھ دینے والے کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اگر اس لعنت میں کوئی مبتلا ہے شب برات کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ اور چوتھا کم نصیب اور آخری، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ ہوتا ہے، کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا شب برات۔ بس یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے اور اس کو بہت توجہ سے آپ کو سننا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی نافرمانی میں 50% لوگ مبتلا ہیں، شراب کے اندر 30% لوگ مبتلا ہیں، جادو کے اندر 70% لوگ مبتلا ہیں، لیکن حسد اور کینے کے اندر 99% لوگ مبتلا ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے بعض اہل جبہ و دستار کو بھی بغض اور کینے میں مبتلا دیکھا، بعض، سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے بغض کی، عداوت کی، لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھنا۔ آدمی بہت پڑھ لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، وظیفے بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن دل سے کینہ جلدی جاتا نہیں۔ کینہ بہت بری چیز ہے، آپ غور کرنا۔ یہ جو دنیا میں جتنے جھگڑے اور اختلافات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کینہ ہے، دل کا کینہ، یعنی کسی کے لیے دل کے اندر بغض رکھنا، حسد رکھنا، عداوت رکھنا، کینہ کہ اس کا اچھا نہ دیکھ سکو۔ لوگوں کے کینے کا حال تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کو عزت مل رہی تو لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، شب برات میں کینے والوں کو تو بخشا نہیں جاتا، لیکن یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہے اس کی عبادت اور اس کے سجدے کبھی اس کے سر کے اوپر نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دعا کی قبولیت ایک تو یقین سے ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت دوسرا دل کے صاف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی پاپی سے پاپی انسان کو بھی اللہ پر یقین ہو اور اس کا دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا رد نہیں کرتا، لیکن دل میں جن کے کینہ ہوتا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج پھپھی سے ہمارا رشتہ کیا ہے، چچا لوگوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ماموں خالہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے، پڑوسیوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے، بہنوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ ہمارے تعلقات سب سے خراب ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے رہنا بس یہی لائف ہے، یہی زندگی ہے۔ کالونیوں میں رہنے کے عادی ہو گئے، دروازے بند کر کے رہنے کے عادی ہو گئے، دنیا میں کسی کا کچھ بھی ہو ہم موج کرتے رہیں، ہم مستی میں رہیں۔ یاد رکھنا یہ اسلام نہیں ہے دروازے بند کر کے ساری دنیا سے آنکھیں مونج کر کسی کا کچھ بھی ہم عیش کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، ارے دین تو یہ ہے
اللہ اللہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب قحط سالی کا زمانہ آیا، اللہ اکبر، تو مدینہ منورہ کے اندر لوگ روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ فاروق اعظم گھر آئے اور آ کر کے دیکھا کہ ان کے بچے روٹی پر زیتون کا تیل لگا کے کھا رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین لی اور چھین کر کے فرمایا مدینہ منورہ کے لوگ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھائیں اور عمر کے بچے روغن لگا کر کے روٹی کھائیں، قیامت کے دن میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ یہ دین ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آج کبھی ہم نے خیال کیا ہماری بہنوں کا کیا حال ہے، ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ ہم سمجھ رہے ٹوپی، تسبیح، مصلی، داڑھی، مسجد، مدرسہ کل یہی اسلام ہے؟ نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اگر کل کی رات مغفرت چاہتے ہو پہلے دل صاف کرو۔ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے ایک ضابطہ رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، دل صاف کر، کینے سے دل صاف کر۔ اب آپ سوچیں گے یار میں دل صاف کر لوں گا لیکن سامنے والا تو دل صاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں جو حکم ہے ہم وہ کر لیں، وہ کرتا نہیں کرتا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن یہ میرا تجربہ ہے، اگر ہم کسی کے لیے اپنے دل سے کینہ ختم کر دیں تو اللہ اس کے دل سے ہمارے لیے کینہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے دل سے لوگوں کے لیے کینہ نکال دو، اللہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے کینہ نکال دے گا۔ اس سلسلے میں مجھے عارف رومی کا ایک بیان کردہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس کو سنیں، بہنوں کی خاص توجہ۔ دیورانی سے کینہ، جٹھانی سے کینہ، پڑوسن سے کینہ، عورتیں بہت کینہ رکھتی ہے اور عورتوں کے ساتھ رہ رہ کر اب مرد بھی دل میں کینہ رکھنے لگے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، برا تو نہیں مانے، اگر سور بیٹھا ہو کسی جگہ پر، کتا بیٹھا ہو، تو وہاں تم جا کر کے بیٹھو گے ان کے ساتھ؟ بولو بھائی، بیٹھو گے؟ جہاں سور اور کتا بیٹھا ہو تم بیٹھو گے اس کے ساتھ؟ نہیں بیٹھو گے۔ تو جتنا سور اور کتا برا ہے آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کتے اور سور سے زیادہ کینہ برا ہے۔ تو ہم نے دلوں کے اندر یہ جو کتے اور سور سے بھی بری چیز کینے کو بٹھا رکھا ہے، تو اس کینے والے دل میں ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کینے والے دل میں اللہ کا جلوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کینے والے دل میں ایمان اور اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو دل میں کینہ ہوگا یا تو دل میں ایمان ہوگا، یا تو دل میں کینہ ہوگا یا تو دل میں رسول اللہ کا عشق ہوگا۔ ارے عشق رسول اور لوگوں کے لیے کینہ، یہ ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ آج جو ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، کینے کی وجہ سے، ایک دوسرے پہ کورٹوں میں کیس کر رہے ہو۔ سب سے زیادہ کورٹوں میں اگر کیس کے ریکارڈ موجود ہے تو مسلمان پہ کر رہا ہے، جا کر کے دیکھو۔ بلکہ یہاں تک کہ انبن ہوتی ہے تو ایک عورت اپنے سسرال والوں پہ کیس کر دیتی ہے، ایک مرد اپنے سسرال والوں پہ کیس۔ یہ سب کینوں کی وجہ سے ہے۔ دین سیکھو، دین میں کینہ نہیں ہے۔ ہمارا اسلام دل کی صفائی کا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول دلوں کو صاف کرنے آئے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور نے دلوں کا تزکیہ کیا۔ صحابہ کے دلوں سے حضور نے اس طریقے سے کینے کو ختم کر دیا کہ صدیوں سے لڑنے والی قوم کو عقد مواخات کی لڑی میں ایسا پرو دیا کہ جان کے دشمن ایک دوسرے کے بھائی بنتے نظر آئے۔ اور کس شان سے کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یکے بعد دیگرے زمین پہ گرتے ہیں۔ پہلے صحابی کہتے ہیں العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، اور جیسے ایک بچی اس صحابی کو پانی پلانے پہنچتی ہے، دوسرا صحابی گرتا ہے، وہ کہتے ہیں العطش العطش، تو پہلا صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، جا کے پہلے اس کو پلا دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ بچی دوسرے کے پاس جاتی ہے تو تیسرے صحابی گر کے کہتے ہیں العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، تو وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، بیٹی جا کر
پہلے اس کو پانی پلا دو. وہ تیسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو چکے تھے, دوسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو چکے تھے, پہلے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو چکے تھے. یہ محبت رسول اللہ نے پیدا کی تھی. اور یاد رکھنا, مخلوق کی محبت کے بغیر خالق کی محبت کبھی دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. جس کے دل میں مخلوق کے لیے نفرت ہوگی, خدا کی محبت اس کے دل میں کبھی وہ پیدا نہیں ہو سکتی, کبھی جڑ نہیں پکڑ سکتی. آج ہم نفرتوں کے سوداگر بن گئے, زبان سے شعلے اگلتے ہیں. بیوی کے لیے نفرت, بچوں کے لیے نفرت, بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت. آئیے اگر دل سے کینہ ختم کرو گے خود, اپنا کام ہم کریں.